الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے تقدیر کا بیان۔ تقدیر کی اہمیت ہم لوگوں سے ڈھپی چھپی نہیں ہے۔ مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں لاتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لیتا، اگر میں ویسا کر لیتا، اگر میں نہ نکلتا، اگر میں نہ جاتا تو یہ عمل نہ ہوتا، ایسا حادثہ نہ ہوتا، یہ مصیبت نہیں آتی۔ وہ اسی میں پریشان رہتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ تقدیر حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہماری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہے۔ لیکن بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور صحابہ کے زمانے میں بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے مسلمانوں میں جو تقدیر کا انکار کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک لمبی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ کہتے ہیں کہ لمبی حدیث ہے، حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، یحییٰ ابن یعمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان لوگوں کی کہی باتوں کے متعلق دریافت کریں گے۔ یعنی تقدیر کے متعلق آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے متعلق، ان کی کہی باتوں کے متعلق ہم ان سے دریافت کریں گے، اس لیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں سنتے تھے، ان کو زیادہ جانکاری ہے، زیادہ معلومات ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھ ان کو درمیان میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی ان کو درمیان میں لے لیے، ایک ان کی دائنی طرف اور دوسرے ان کی بائیں طرف، یعنی دونوں لوگ ان کو بیچ میں کر کے ان سے مسئلہ دریافت کرنے لگے۔ مجھے اندازہ تھا، کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے۔ پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے، نہ اللہ کو اس کا علم ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ کوئی طے شدہ امر نہیں ہے، کوئی طے شدہ معاملہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں ہے، یعنی کل کیا ہونے والا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، ان کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے
تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جانتے ہیں، تاریخ اور سیر کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر وہ خرچ کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ پھر انہوں نے لمبی حدیث بیان کی، تو یہاں پر کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جا کے بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے تقدیر پر، جو بھی ہمارے ساتھ ہو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ لکھا گیا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی ایمان کے ارکان ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اسی طرح سے ایمان تقدیر پر بھی ہو، اچھی ہو یا بری، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، قال رب وماذا اکتب، قال اکتب مقادیر کل شیء حتی یقوم الساعة، یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر ھذا فلیس منی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے محدثین نے، جیسے امام احمد ہیں، انہوں نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عبادہ بن صامت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی۔ یعنی ایمان کی جو حقیقی لذت ہے وہ اس وقت تک تمہیں ملے گی نہیں جب تک کہ تم یقین نہ کر لو کہ جو بھی تمہیں پہنچنے والی ہے، جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا، وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ یعنی جو تقدیر میں نہیں لکھا ہے وہ تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تقدیر پر ایمان بہت ہی ضروری ہے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور کوئی چیز ہم سے فوت ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم محنت کریں، جد و جہد کریں، اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر یہ ایک صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، صحیح مسلم کی تو سب حدیثیں صحیح ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیثیں
سب صحیح ہیں۔ مسلم کے اندر ہے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، مقادیر یعنی ان کی جو تقدیر ہے اس کو لکھ دیا ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ 50,000 سال پہلے ہماری تقدیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تقدیر پر ہمیں پورا ایمان رکھنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگوں کو تقدیر پر صحیح ڈھنگ سے تقدیر کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، اس لیے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صرف اگر اور مگر میں پڑے رہتے ہیں۔ اور جب یہ اگر مگر یہ شیطان کا راستہ ہے، جب آدمی اگر مگر میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اس کا سکون اور اس کا چین غارت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، میں ایسا کر لیا ہوتا تو اس سے بچ جاتا، ایسا ویسا اسی میں لگا رہتا ہے، جبکہ اسے ایک بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ تقدیر پر ایمان رکھو، خلاص ہر چیزیں زائل ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ تقدیر کے بڑے فوائد ہیں میرے بھائیو دوستو، اس میں سے ایک چیز یہی ہے کہ ہم جب تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کو دلی سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ کوئی کتنی قیمتی چیز ہو جب ہم سے فوت ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی لکھا تھا اور انشاءاللہ ہمارے لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھ جاتا ہے اور اپنے اس تقدیر سے آدمی راضی ہو جاتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو اس کی وجہ سے آرام مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہمیں پہنچ کر کے رہے گا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ اور اس کے یعنی تقدیر پر ایمان رکھنے سے انشراح صدر ہوتا ہے اور دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دل کو اطمینان اور راحت البال اور اس انسان کو راحت البال حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس تقدیر کے بڑے فوائد ہیں میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس تقدیر پر ایمان رکھنے سے نفس کو بے نیازی حاصل ہوتی ہے، غنا حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ آپ غنی ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، اور لوگوں کو دیکھ کر کے کہ فلاں کو یہ حاصل ہو رہا ہے، فلاں کو یہ مل رہا ہے، تو تم بے چین اور پریشان نہیں ہوگے، بلکہ تم شکر گزار بنو گے اور تم کو اطمینان حاصل ہوگا اور سکون حاصل ہوگا کہ یہی چیز ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ بے نیازی پیدا ہو جائے گی، یعنی کسی کی کوئی چیز دیکھ کر کے اس کی حرص میں تم پریشان نہیں ہوگے، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اندر بے نیازی آ جائے گی۔ اسی طرح سے ایک تقدیر پر ایمان لانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آدمی کو خوف نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں تو
آپ طرح طرح کی چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ کہیں آگے سے یہ نہ ہو جائے، پیچھے سے یہ نہ ہو جائے، کوئی مار نہ دے، کوئی کاٹ نہ دے، کوئی میرا سامان لوٹ نہ لے۔ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا تو پھر آپ کو خوف نہیں ہوگا۔ خلاص اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو لکھا ہے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ لکھا ہوگا وہ ہمارے لیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ولا يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ہو کر کے رہے گا۔ اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے نفع پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور پوری امت اکٹھا ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ نے نہیں لکھا ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے، اور اب نئے سرے سے کوئی تقدیر لکھی جانی نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے اور اپنا کام کر گزرنے کا ایک حوصلہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو ندامت نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ یعنی اگر وہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو ان سب چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ ہے کہ آدمی غموں میں داخل نہیں ہوتا، غم و ملال اس کو نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ایک غم و ملال میں پڑا رہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ یعنی یہ سب چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، تقدیر کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ اگر سوچیں گے، غور کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فوائد اس سے حاصل ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں دوسری قوموں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو تقدیر پر جن کا ایمان نہیں ہے، وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ کو کسی چیز کے فوت چھوٹ جانے سے، نکل جانے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کا دل قبول نہیں کرتا اور وہ مر جاتے ہیں۔ بلکہ اور مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور یہ ہمیشہ اپنے دل کو اطمینان دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، وہی ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے بلا وجہ پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور طرح طرح کا ٹینشن پالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقدیر پر صحیح ڈھنگ سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔